بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیمی میڈیا چینل میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم سبھی لوگ کرونا نامی عالمی وبا سے دوچار ہیں، اور اس وبا کی دوسری لہر نے تمام لوگوں کو بالکل خوف زدہ کر رکھا ہے۔ روزانہ کئی موتوں سے پورا ماحول خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہمیں توبہ اور استغفار کے ساتھ نفل صدقہ اور خیرات کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے طور پر صدقہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی اس وقت رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس وقت ہم مفتی شہر بنارس مخدوم محترم حضرت مولانا الحاج مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی مدد اللہ العالی، امام و خطیب شاہی جامع مسجد گیانواپی بنارس کے روبرو ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا کے دور میں نفلی صدقہ کے بارے میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ مفتی صاحب، اس وقت عام طور پر تقریباً سبھی جگہوں پر، یعنی شہر اور گاؤں پر، ہر جگہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اسے مختلف جگہوں پر گھماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی موقع کی مناسبت سے معقول سوال آپ نے آج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ صدقہ و خیرات کی برکت سے، صدقات نافلہ کی برکت سے اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے، اور بہت ساری جو بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن صدقات نافلہ کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ شریعت کے حکم کے مطابق اس پر عمل ہو۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بکروں کو ٹہلانا اور اس کو ذبح کرنا، تو یہ ایک رسم و رواج ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں اس طریقے کے کام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس میں یہ جیسا کہ رائج ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بکرے خریدے جاتے ہیں، اور اس میں رنگ کی بھی قید لگاتے ہیں کہ کالے رنگ کا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو گلی گھمانا، پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ ذبح کرنا کہ جان کے بدلے جان چلی جائے، یعنی بکرے کی جان چلی جائے اور لوگوں کی جان باقی بچ جائے، تو جان کے بدلے جان، اس عقیدے اور نظریے سے کسی بکرے کو ذبح کر دینا، اس کی جان لے لینا، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی حکم نہیں۔ یہ سراسر غلط اور جاہلانہ رسم و رواج ہے جو ایک طویل زمانے سے بنارس شہر میں اور دیگر علاقوں میں بھی چل رہا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ صدقات نافلہ اس طریقے سے کیا جائے جو شریعت میں طریقہ ہو، جو ایسا طریقہ، ایسا عمل جس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا یہ صرف رسم و رواج ہے، اور اس میں کوئی بھی ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا تو آدمی نقد روپیے تقسیم کرے، غلہ اناج لوگوں میں تقسیم کرے، اور لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو کے حساب سے جہاں جتنی جس پیسے کی یا جو سامان کی ضرورت ہو پہنچائے، تو یہ صحیح طریقہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور اس بات کو عام کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
میں دعاگو ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور جو شرعی طور پر جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ، عقل کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کہ اچھے لوگوں کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، جو بالکل کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو جن کے یہاں کھانا پکانے کے لیے گھر میں گیس نہیں ہے اور گیس بھروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے، غریب طبقے کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تیل مسالہ نہیں ہے، جن کے پاس ضروری چیزوں کے منگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی ظاہر ہے امیروں کو تو دیں گے نہیں، اس طرح کے غریب لوگوں ہی کو اس کا گوشت دیں گے۔ تو آپ گوشت لے کر جائیں گے، آپ نے 1 پاؤ، آدھا پاؤ یا 1 کلو، آدھا کلو ان کے پریوار کی تعداد کے حساب سے گوشت لے کر گئے، اب پتہ چلا کہ صاحب ان کے یہاں تیل مسالے کے پیسے نہیں ہیں، گیس کے پیسے نہیں ہیں، یا ضروری سامانوں کے بالکل پیسے نہیں ہیں، تو آپ کا گوشت لے کر وہ کیا کریں گے؟ کیا کچا گوشت کھائیں گے آپ کا؟ تو ویسے بھی عقل میں یہ بات نہیں سماتی ہے۔ تو نقد روپیہ تقسیم کریں، غلہ اناج تقسیم کر دیں، تو اس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور شریعت کا صحیح اس کے اعتبار سے بھی یہ صحیح ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے اس کا صحیح سے پورا فائدہ بھی پہنچے گا۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بہت صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس پیغام کو قبول بھی کریں گے اور اسے ایک دوسرے تک عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔